بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری سیریز کی چھٹی ویڈیو ہے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ اس سیریز کی باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان ویڈیو کو بھی سماعت فرما لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ادھر امام علی مقام خانوادہ رسول کی مقدس اور عزت مآب خواتین اپنے بچوں، دوستوں اور بہی خواہوں کو ساتھ لے کر عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے منع کیا کہ بھائی جان کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ کوفے نہ جائیے۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے رہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ منع کرتے رہے، اور ساتھی منع کرتے رہے، لیکن امام علی مقام سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، کفر و طاغوت کے خلاف، شریعت مصطفی کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ یہاں بعض احباب نادانی میں یا بغض اہل بیت میں کہہ دیتے ہیں اور لکھ جاتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس مسلح لشکر نہ تھا، فوج نہ تھی، سیاسی قوت نہ تھی، حالات سازگار نہ تھے، ابن زیاد اور یزید کے پاس سب کچھ تھا، ایسے حالات میں امام حسین علیہ السلام کا ایسے مقام پر جانا معاذ اللہ خروج تھا۔ یہ تصور سوائے اس کے کہ اہل بیت کا بغض اور آل رسول کے ساتھ دل میں عناد ہو، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ معظمہ سے 3 ذو الحجہ کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک شاعر ملا، آپ نے پوچھا کہ کوفے کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ مگر تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ آپ جب 3 ذو الحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ کچھ دن اور گزار لیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنے نانا جان کا یہ ارشاد مبارک تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مکہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب پامال ہو رہا ہے، یہاں ایک شخص کے سبب خون بہہ رہا ہے۔ فرمانے لگے، ممکن ہے کہ مکہ میں یزیدی فوج گرفتاری کے لیے اہتمام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں اور میرے سبب سے حرم مکہ میں خون بہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے نانا جان کے اس ارشاد کا مستاق بنوں۔ حج کے دنوں سے قبل روانگی اختیار فرمائی۔ اس شاعر کی بات سننے کے باوجود آگے گئے۔ راستے میں حر رضی اللہ تعالی عنہ بن یزید تمیمی ملا، اسے ابن زیاد نے لشکر دے کر بھیجا تھا تاکہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں جہاں ملیں انہیں کوفے میں داخل نہ ہونے دو اور کوشش کر کے میرے پاس لے آؤ۔ حر نے کہا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ کوفی لوگ حسب دستور بے وفا ثابت ہوئے، وہ آپ کی اطاعت سے پھر چکے ہیں، حالات سازگار نہیں ہیں، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام علی مقام نے اہل قافلہ سے مشورہ کیا اور یہ قرار پایا کہ فی الحال میدان میں پڑاؤ کیا جائے۔ وہیں عمرو بن سعد بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ابن زیاد کی طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے منصوبے کے تحت آ پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام جس میدان تک پہنچے اس میدان کی خبر تک نہ تھی کہ یہ کون سا میدان ہے۔ دریائے فرات کا کنارہ تھا۔ خیال کیا کہ یہاں پانی قریب ہے، کچھ آسانی ہوگی۔ 1 محرم کو اور بعض روایتوں کے مطابق 2 محرم کو اسی میدان میں اترے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سا میدان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت اس کا نام کربلا ہے۔ فرمانے لگے، بس یہی خیمے لگا دو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے،
اس جگہ پہنچتے ہی آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ نے کربلا کے متعلق فرمائے تھے، اور بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ وہ بچپن کا لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں امام علی مقام کھیل رہے تھے کہ اچانک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں؟ فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبریل آیا ہے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ کے بعد امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و علم اور دکھ اور درد کی بو آ رہی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین علیہ السلام اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا، ایسی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ اے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، مجھے معلوم ہے کہ جب میرے بیٹے حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آئے گا تو اس وقت تو زندہ ہوگی۔ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین علیہ السلام شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی، اس لیے امام علی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہی سمجھ کر خیمے لگائے، اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ 8 دن عمرو بن سعد اور ابن زیاد کے قاصدوں کے درمیان آنے جانے میں گزر گئے، کچھ گفت و شنید چلتی رہی۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمرو بن سعد امام حسین علیہ السلام کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذیلجوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا۔ شمر ذیلجوشن پہنچا تو محرم کا آغاز ہو چکا تھا۔ عمرو بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور حسین علیہ السلام کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔ اس سے آگے آنے والی ویڈیو میں ہم 9 اور 10 محرم کے واقعات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے۔